کر کے صفوں میں آنا شروع ہو جائیں، اور انشاءاللہ اس وقت تک میرے سنت کی بھی آمد ہوگی اور انشاءاللہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ایک ماں کا جنازہ ہے، اور ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کی والدہ آج انتقال کر گئی ہیں۔ ماں کیا ہوتی ہے، اس پر میں انشاءاللہ کچھ مدنی پھول اس وقت تک عرض کروں گا جب تک کہ نماز جنازہ کی ترکیب فائنل نہیں ہو جاتی۔ ماں ایک عظیم نعمت ہے، ماں ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ماں وہ ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل یعنی آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ ماں ہر حال میں بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بھلا چاہتی ہے۔ ماں تکلیفوں میں رہتی ہے، اولاد کو راحت دیتی ہے۔ ماں مصیبتیں جھیلتی ہے، اولاد کو سکون دیتی ہے۔ ماں ماں ہے۔ ماں ایک ایسا سایہ ہے کہ جس کے نیچے آ کر حالات اور طوفان کی حالات کی تیز دھوپ میں ایک بیٹا سکون پاتا ہے۔ جب ماں ہاتھ اٹھا کر بیٹے کو کہتی ہے جا بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا بیڑا پار کرے، بیٹے کو ایک قدرتی طور پر قلبی سکون نازل ہوتا ہے۔ جب ماں دروازے سے بیٹے کو خداحافظ کہہ کر دعاؤں سے نوازتی ہے تو بیٹے کو، ماں جب دعا سے نواز بیٹے کو اچھا لگتا ہے کہ میری ماں نے مجھے دعا دی ہے۔ ماں ماں ہوتی ہے۔ تکلیف بھی دونا تو ماں راحت ہی دیتی ہے۔ ماں تکلیف کا بدلہ تکلیف سے نہیں دیتی۔ ماں اذیت کا بدلہ اذیت سے نہیں دیتی۔ ماں معاف کرتی ہے، ماں درگزر کرتی ہے، ماں شفقت کرتی ہے، کیونکہ ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے۔ ماں ماں ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔ جب ماں چلی جاتی ہے تو ماں کے جانے کا جو احساس ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر اس کو ہوتا ہے جس کی ماں چلی جاتی ہے۔ ماں اتنی پیاری ہوتی ہے۔ ایک لڑکے کی شادی ہوئی، نوجوان تھا، اور اب جس لڑکی سے شادی ہوئی وہ لڑکی کوئی مذہبی ماحول کی تو تھی نہیں۔ اس نے اپنا رنگ دکھایا اور نوجوان کے ساتھ عجیب سلوک کرتی کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کوئی لطف اور سکون کا یا پیار اور محبت کا ماحول نہیں رکھتا تھا۔ بہو تو بہو تھی کہ یہ ساس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک اس کا بھی نہیں تھا، بیٹے کو اکساتی رہتی۔ اب بیٹا جو تھا وہ شادی کے بعد ماں سے بالکل وہ منحرف ہو گیا، ماں سے ہٹ گیا اور بیوی کا ہی ہو کر رہ گیا۔ ماں بوڑھی تھی، اتنی بوڑھی تھی کہ بس بوڑھی تھی، جھڑیاں تک پڑ گئی تھی۔ بہو کی الٹی سیدھی باتیں سنتی لیکن بیٹے کو کچھ نہ کہتی۔ میں بیٹے کو بولوں گی تو اس کا گھر خراب ہوگا۔ ماں ماں ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔ ہاں ماں ماں ہوتی ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ بیٹا ماں کا دھیان نہیں رکھتا تھا، مگر بیوی ایک چیز نوٹ کرتی تھی کہ میں جتنا اس کی ماں کے بارے میں بولتی ہوں یہ کبھی ماں کو کچھ بولتا بھی نہیں ہے۔ ایک دن اس نے شوہر کو کہا کہ دیکھو میں تو تنگ آ گئی ہوں تمہاری ماں کے چکر سے، میں اس بڑھیا کی اب خدمت نہیں کر سکتی، یا تو اس گھر میں یہ بڑھیا رہے گی یا میں رہوں گی۔ اور وہ تو پہلے ہی شوہر جو تھا بیوی پہ لٹو تھا۔ عجیب حالت تھی۔ شوہر سوچ میں پڑ گیا، کیا یہ سوچ میں پڑ گیا کہ ماں کو کیا نکالوں، کہاں رکھوں؟ یعنی یہ عجیب بات تھی کہ سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں۔ بیوی کو جواب دیتا کہ پاگل واگل ہو گئی ہے، میری ماں کے بارے میں اس طرح کا کلام کرتی ہے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بیٹے نے ایک دن کچھ ترکیب چالاکی کی اور اس طرح کی کہ ماں کو کہیں
گھمانے کے نام پر باہر لے گیا اور باہر لے جا کر کہیں جنگل اور جھاڑیوں میں لے گیا اور جھاڑیوں میں لے جا کر جنگل میں ماں کو بٹھا دیا. ماں تھی. ماں سمجھ گئی کہ یہ چاہتا کیا ہے. تھوڑی سردی کی راتیں تھی. جنگل اندھیرا. بیٹا کہا ماں یا بیٹھ میں آ رہا ہوں. ماں سمجھ تو گئی تھی. میں نے کہا بیٹا سردی بہت ہے, کہ یہیں بٹھانا تھا تو کوئی چادر ہی دے دیتا, میں چادر اوڑھ کے سو جاتی. ماں ابھی لاتا ہوں. ماں سمجھ تو گئی تھی. بیٹا گیا. کچھ ہی دیر کے بعد انہی جھاڑیوں میں سے ایک شخص گزرا. بڑھیا کو دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اتنی رات کے بڑھیا یہاں ہے. تو کہا بڑی میاں بڑی بھی خیریت تو ہے؟ بولا بس پریشان ہوں. کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا مجھے میرا بیٹا یہاں چھوڑ کر چلا گیا. کہا اچھا ہاں. میں پریشان اس پر نہیں ہوں کہ میرا بیٹا مجھے یہاں چھوڑ کر چلا گیا. میں پریشان اس بات پر ہوں کہ جنگل بیابان ہے, کہیں کوئی شیر میرے بیٹے کو کھا نہ جائے. ماں ہوتی ہے. ماں ہوتی ہے. اللہ کریم ہمیں ماں کی قدر عطا فرمائے. اے وہ بچوں جن کی ماں حیات ہے, جن کی ماں زندہ ہے, اپنی ماں کی قدر کر لیں کہ جب یہ سایہ اٹھ جاتا ہے نا تو بس پھر اٹھ جاتا ہے, پھر افسوس ہی رہ جاتا ہے. اتنی اہمیت ہے ماں کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نیکی کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں. عرض کیا پھر کون؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں. پھر عرض کی اس کے بعد میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے تیری ماں. پھر عرض کی اس کے بعد کون؟ ارشاد فرمایا تمہارا باپ یعنی تمہارے والد. تو آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر یہاں ماں کی اہمیت بیان فرمائی کہ میری نیکی کا زیادہ حقدار کون. ہم میں سے نارملی طور پر ہر شخص چاہتا ہے کہ میری عمر بھی بڑی ہو, میرے رزق میں بھی برکت ہو, تو یوں مطلب خواہشیں بڑی ہوتی ہیں انسان کے دل میں, اور ایک راحت اور سکون کی اور زندگی کا یہ طالب رہتا ہے. ایک حدیث بیان کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس کا خلاصہ مضمون یہ ہے, جس کی خواہش ہو کہ اس کی عمر لمبی اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری اور صلہ رحمی کرے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک اور فرمان ہے, ترمذی کے حوالے سے نقل کیا جاتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک عمر میں اضافے کا سبب ہے. اور بعض لوگ جو حکما کہلاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا عمر و مال میں اضافے کا سبب ہے. ویسے حدیث بھی موجود ہے کہ صلہ رحمی یہ عمر میں برکت اور بری موت کو دفع کرتی ہے اور اس میں برکت لاتی ہے. تو آج ہم اگر دیکھیں اس پرفتن دور میں کہ اگر میں کہوں کہ ہماری سوسائٹی میں جو سب سے زیادہ مظلوم ترین اگر میں کسی طبقے کا نام لوں تو وہ والدین ہیں, ماں باپ. اولاد
بھول جاتی ہے کہ ہمارے والد نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہماری ماں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. جب یہ اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اپنے ماں باپ کہتے ہیں امی آپ کو کیا پتا کہ میں نے کس طرح اپنے بچوں کو میں پالتا ہوں. تو ماں مسکرا کے کہتی ہے بیٹا یہی تو تجھے سمجھانا چاہتی ہوں، تجھے کیا پتا کہ میں نے تجھے کس طرح پالا ہے. ارے اتنا عجیب یہ آپ دیکھیں سسٹم کیسا ہے کہ آپ کے بچے ہی آپ کے سامنے ہیں، اور آپ کے حالات اس وقت سے بہتر ہے جب حالات آپ کے ماں باپ کے تھے. اور آج آپ اپنے بچوں کو جب پالتے ہیں اور جب یہ آپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بیماریوں کے مسائل، ان کے کھانے پینے کے مسائل، ان کے لباس کے مسائل، ان کی فیسوں کے ایشوز آتے ہیں آپ کو، تو آپ کہتے ہیں کہ امی ابو آپ کو کیا پتا کہ میں کیسے گھر چلا رہا ہوتا ہوں. تو ابو بھی تو کان میں کہہ دیں گے نا بیٹا تجھے کیا پتا کہ میں نے بھی تجھے کیسے پالا اور تیرا گھر کیسے چلایا تھا. ہم بھول جاتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ہم یہ سچویشن دیکھیں تو ہمیں اور اپنے ماں باپ کی قدر ہوتی، اپنے ماں باپ کی عظمت اور ہمارے دل میں پیدا ہوتی، ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے، ہم ان کے ساتھ اور اچھا برتاؤ کرتے. آج کی اولاد اپنے ماں باپ سے جس طرح بدسلوکی کرتی ہے وہ کسی سے چھپی بھی نہیں ہے. یعنی میں ایک واقعہ پڑھا، میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا. وہ واقعہ ایسا عجیب تھا کہ ایک بیٹا، مطلب ایک فیملی ایک پکنک پوائنٹ پر گئی، اور پکنک پوائنٹ پہ جا کر اس نے اپنے وہ وقت گزارا. فیملی تھی، کھا بھی رہے تھے، پی بھی رہے تھے، سارا اپنا وہ وقت گزار رہے تھے. دوپہر سے شام، شام سے کچھ رات ہو گئی، اندھیرا چھا گیا. وہاں ایک شخص تھا جو ان کا فیملی ممبر تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ کونے میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے. جب سے ہم آئے تب سے بیٹھی ہوئی ہے، ساحل کے کنارے بیٹھی ہے یا جو بھی پکنک پوائنٹ تھا وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، اور بس بیٹھی ہوئی ہے. کبھی ادھر دیکھتے ادھر دیکھتی ہے، کچھ اس کے پاس کوئی جوس وغیرہ ٹائپ کی چیز تھی وہ پی رہی ہوتی ہے. لیکن وہ دیکھتا پھر اپنے پکنک میں اور اپنے فیملی میں مصروف ہو جاتا. اندھیرا ہو گیا، فیملی اب گھر کی طرف جانے لگی. جاتے تو شخص کو خیال ہے اس بڑھیا کو جا کر میں پوچھوں تو صحیح کہ یہ ہے کیا چاہتی ہے یہ. وہ شخص گیا اور کہا کہ بڑی بی بی کیا بات ہے، ہم جب سے آئے تم اکیلی بیٹھی ہو، رات ہو گئی ہے، جانا نہیں ہے؟ کہا نہیں بیٹا تم جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے. نہیں ماں اماں کو جانا ہے. نہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹا تم جاؤ، میرا بیٹا ہے نا وہ آئے گا. کہا اچھا. کہا اماں بہت دیر ہو گئی ہے. کہا مجھے بھی لگتا ہے بہت دیر ہو گئی ہے، کیا کروں؟ اچھا یہ دیکھو بیٹا، میرا بیٹا جو نا مجھے یہ پرچہ دے کر گیا تھا، ذرا یہ دیکھو اس میں کیا لکھا ہے. کوئی اتا پتہ لکھا ہے؟ اس شخص نے وہ پرچہ لیا، پرچہ لے کر وہ پڑھتا ہے کہ جس سے یہ پرچہ ملے، یہ رکا، یہ لیٹر جسے ملے، اسے چاہیے کہ اس عورت کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دے. آپ سوچئے یہ کیسا بیٹا تھا، اس کے دل کے اندر، اس کے سینے کے اندر دل تھا یا کیا تھا کہ اپنی ماں کو اس نے یوں چھوڑ کر وہ اولڈ ہاؤس کے حوالے کر کے کسی کو بدل اس کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دینا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اپنی ماں کی قدر کریں، اپنی ماں کا احترام کریں، اپنے والد کا احترام کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے. میں ان کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کے رزق میں برکت نہیں تو ذرا دیکھ لیجئے کہ کیا آپ رشتہ داروں سے قطع تعلق کر کے تو نہیں بیٹھے، جبکہ وہ قطع تعلق کی اس کی شریعت اجازت نہ دیتی ہو. اگر آپ قطع تعلق کر کے بیٹھے ہیں بلا اجازت شرعی تو دیکھ لیجئے کہ اس کی وجہ سے بے برکتی تو نہیں ہے. اور آج رشتہ داروں میں قطع تعلقی اور ناراضگی اس حد تک ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگی کے مسائل چل رہے ہوتے ہیں اور یہ میٹر چل رہا ہوتا ہے. اچھا یہ ہمارا جو میلاد حال ہے جو اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، مجھے اسلام بھائی بتا رہے ہیں فل ہو گیا ہے. تو یہ اس کے بعد جو مزید جو صحن وغیرہ میں جو جگہ ہے، تو اگر مفتی صاحب کی اگر مجھے زیارت کروا دیں، مفتی قاسم صاحب بھی میں نے ابھی زیارت کی تھی ان کی، کہ اب یہ میلاد حال جو ہے ہمارا یہ بھر چکا ہے. تو اوپر جو ہمارا مسجد میں جو صحن ہے اس طرف ہم نمازیوں کو بھیج دیں مفتی صاحب. جی اپنا حاجی امین سے میں نے عرض کر دیا کہ وضو خانے والی جگہ سے متصل جو ہے وہ
اگر باہر کی طرف رش ہو رہا ہے تو پھر اوپر جو فنائے مسجد والی جگہ ہے وہاں پر عین مسجد کے اندر منع ہے، ٹھیک ہے، فنائے مسجد کے اندر چلے جائیں. ٹھیک ہے، یہ مفتی صاحب نے جو فرمایا. تو یہ جو جن کے اسلامی بھائیوں کو جو جگہ نہیں مل رہی، میلاد ہال ہمارا بھر چکا ہے، تو جو بیسمنٹ ہے آپ جہاں ہیں تو اوپر کی طرف آپ صحن میں اوپر عین مسجد کے اندر نہیں، وہاں اسلام بھائی کھڑے ہوں گے جو آپ کو انشاءاللہ اسی مقام پر پہنچا دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. جو اسلامی بھائی ذمہ دار ہیں وہ بھی وہاں پر صفیں بنوا لیں، اور جن اسلامی بھائیوں کو جگہ نہیں مل رہی تو وہ اس جو کھلا آسمان ہے وہاں صفیں بنا لیں. ذمہ دار وہاں پہنچ کر اسلامی بھائی جو جن کو جگہ نہیں مل رہی تو اوپر جو ہے وہ کھلے آسمان تلے صفیں مکمل فرما لیں. تو بات جو میں عرض کر رہا تھا، کیونکہ ابھی انشاءاللہ تعالی کچھ ہی لمحوں کے بعد نماز جنازہ ہوگی، امیل سنت کی ابھی آمد ہوگی، تو عرض یہ ہے کہ ماں باپ، اچھا رشتہ دار، ان کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، آپ غور کر لیجئے کہ کس کس سے آپ تعلق توڑ کر بیٹھے ہیں. مہربانی کریں تعلق جوڑیں. بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم تعلق توڑ کے بیٹھ جاتے، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر. یہ ہمارے فوت کی ہو گئی تھی تو یہ آئے نہیں، جناب تعلق ختم. ہمارے شادی ہوئی تھی تو یہ آئے نہیں، جناب تعلق ختم. انہوں نے دعوت دی تھی تو یہ دعوت انہوں نے صحیح دی نہیں، صحیح دعوت دی نہیں، یہ تعلق ختم. ہم نے پورے خاندان کی دعوت دی تھی، انہوں نے 2 آدمی کی دعوت دی، یہ کوئی بات ہوئی؟ تعلق ختم. ہم تو نہیں جائیں گے، تعلق ختم. ہماری بیٹی کو نہیں بلایا، ہمارے داماد کو نہیں بلایا، ہمارے چھوٹے پوتے پوتیوں کو نہیں بلایا، جی جناب تعلق ختم. یہ کون سا ہم کس معاشرے کو یہ بنا رہے ہیں؟ ہم انسان ہیں، ہمیں محبتوں کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں پیار کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں خلوص کے ساتھ رہنا ہے. ارے عجیب ہو گیا ہے کہ ہم باہر جاتے تو بڑے مسکرا کر ملتے ہیں، گھر میں ہمیں مسکرانے کی فرصت نہیں ملتی. رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑ کر بیٹھے رہتے ہیں، اور عام دوستوں کے ساتھ ہماری بہت اچھی گپ شپ چل رہی ہے. حالانکہ دوستوں کے ساتھ ٹک ٹک لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر بھی ان کے ساتھ ہم دوستیاں نبھا رہے ہوتے ہیں. اگر رشتہ داروں کے ساتھ یا گھر میں کچھ کہنا سننا ہو گیا ہے تو درگزر نام کی کوئی چیز ہمیں ملی یا نہیں ملی؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، اور سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. ہم برائی کو بھلائی سے ٹالنے کا مزاج ہی نہیں رکھتے. ہم برائی کا بدلہ برائی سے لینے کا مزاج رکھتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا مزاج رکھتے ہیں. معافی، درگزر، اس کا مزاج ہم بہت دور ہوتا چلا گیا. ورنہ یہ لڑائی جھگڑے اور یہ خاندانوں میں، شہروں میں، علاقوں کے اندر یہ لڑائی جھگڑے اور یہ طوفان بدتمیزی کہاں سے آتا؟ جس کو دیکھو آنکھیں پھاڑنے کو تیار ہے، ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے، مار پیٹ کرنے کو تیار ہے، بے برکتی کا بھی رونا رو رہے ہیں. اس لیے میں آپ کو دوبارہ مشورہ دے رہا ہوں، میں دوبارہ آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، مہربانی کر کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک پیدا کریں، صلہ رحمی پیدا کریں. اور بارے شریعت کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو صلہ رحمی اس کا نام نہیں ہے کہ اس نے اگر آپ کے ساتھ اچھا کیا تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھا کریں گے. نہیں، یہ تو ادلا بدلا ہو گیا. صلہ رحمی تو مطلب کہ آپ کو اس سے سلوک کرنا ہے. بلکہ حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، اور جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے. کیا بات ہے مدینہ! اب یہ جذبہ معاف کرنے کا، جوڑنے کا اور درگزر کرنے کا، بھئی اللہ نصیب کرے. یقین مانے کبھی کبھی ایسا دل کرتا ہے کہ یہ کیسے ملتا ہوگا، اور یہ واقعی جس کو ملا نا اس کو ملا، اس کو بڑی برکت ملی کہ جو اس طرح درگزر سے، معافی سے اور اس طرح کام کرتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے. اب جب ہم اس نے سلوک کی بات کریں تو ظاہر ہے کہ اس کے سب سے زیادہ مستحق میرے ماں باپ ہیں، میری ماں ہے، میرے والد ہیں. میں ان کی دعائیں لوں. ایک بیٹے کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ گاڑی میں، تیز رفتار کار میں جا رہا تھا اور زبردست کار کو حادثہ ہو گیا، زبردست حادثہ. جب حادثہ ہوا تو آگ لگے کار کے اندر، لوگ جمع ہو گئے، کلمہ پڑھنے لگے، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنے لگے.
مگر لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ اس کار سے وہ نوجوان بالکل جیسے کہتے ہیں سلامتی کے ساتھ باہر آ گیا. اف، لوگ دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی نے بڑھ کر کہا نوجوان اتنا سخت حادثہ، اتنا سخت ایکسیڈنٹ، اور تم اس طرح مطلب کہ وہ باہر آ گئے. تمہیں کیا لگتا ہے کون سی نیکی تمہیں یاد آتی ہے کہ جس سے تمہارے پر ایسا کرم ہو گیا؟ تو نوجوان کہنے لگا کوئی، میں تو گناہگار سے آدمی ہوں. مجھے جو گمان ہے وہ یہ ہے کہ آج مجھے میری آفس سے تنخواہ ملی تھی، سیلری. آج مجھے میری آفس سے سیلری ملی تھی. میں وہ تنخواہ لے کر میری ماں کے پاس گیا اور میں نے وہ ساری کے ساری تنخواہ میری ماں کے ہاتھ میں رکھ دی، اور میری ماں نے ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا کی، یا اللہ میرے بیٹے کی حفاظت فرمانا. تو مجھے گمان ہے کہ میری ماں کی دعا نے مجھے بچا لیا. ایک کاش ہم بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اور وہ ہوتا نا کہ ماں باپ خود بچوں سے بچپن میں پوچھتے تھے بیٹا کچھ چاہیے. آپ کو یاد ہوگا، میں تمام نوجوانوں سے سوال کر رہا ہوں، ماں باپ نے پوچھا یاد آ رہا ہے کچھ؟ بیٹا کچھ چاہیے؟ یاد آ رہا ہے؟ یاد آ رہا ہوگا. کبھی آپ نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پوچھا کچھ چاہیے؟ آپ کو آپ کے والدین نے ایک دفعہ کہا ہوگا یا چند دفعہ کہا ہوگا، شاید آپ کو یاد آ جائے، بیٹا اور لو نا، بیٹا اور لو. کبھی آپ نے اپنے والدین کو کہا اور لیجئے؟ ہو سکتا ہے آپ کو یاد آ جائے آپ کے والدین نے شاید کہا ہوگا بیٹا یہ کھاؤ، یہ بہت میٹھا ہے، یہ پھل بہت میٹھا ہے. یاد آ رہا ہے کچھ؟ کبھی آپ نے اپنے والدین کو کہا امی ابو یہ کھائیے، یہ پھل بہت میٹھا ہے؟ آپ تو چھپا کر یہ پھل لے گئے تھے اپنے بچوں کے پاس. کاش کے پہلے ماں باپ کو پوچھ لیتے، ان کی خدمت کر لیتے، ان کی دعائیں لے لیتے، ان کے ساتھ کوئی ایسا کام کر لیتے کہ یہ ہاتھوں سے بس یہ ہاتھ اٹھاتی ہے. ماں کا ہاتھ اٹھتا ہے تو اٹھتا ہے نا. یعنی کسی نے کسی سے پوچھا کہ باپ کی دعا کیا ہوتی ہے؟ بولا باپ کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اس کو جنت نصیب ہو جائے. بولا باپ کی بد دعا کیا ہوتی ہے؟ کہا بد دعا یہ ہوتی ہے کہ یہ ہلاک ہو جائے. یہ ماں باپ ہوتے ہیں. ہم نے آج کے دور میں لگتا ہے ماں باپ کی قدر کھو دی ہے. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تو میں نے نیت کی تھی کہ جب تک امیر سنت کی جلوہ گری نہیں ہوگی اور جنازے کا نماز جنازہ نہیں پڑے گی، میں انشاءاللہ آج کچھ ماں باپ کے لیے عرض کروں گا. وہ دنیا میں مدر ڈے فادر ڈے سال میں ایک بار منایا جاتا، مسلمان ہے، کاش 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 روزانہ مدر ڈے، ایوری ٹائم مدر ڈے، ایوری ٹائم فادر ڈے. اللہ ہمیں توفیق دے ماں باپ کو خوش کرنے کی، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. ورنہ یاد رکھیے گا جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے. یہ یاد رکھیے گا، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. ایک بیچاری بوڑھی ماں کے بارے میں نے پڑھا کہ باپ تو انتقال کر گیا تھا، وہ نوجوان اپنی ماں کے ساتھ کبھی سیدھے منہ بات کرتا ہی نہیں تھا، کبھی نہیں کرتا تھا. ایسے بھی ہوتے ہیں ماں باپ سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے. ماں باپ ترس جاتے ہیں کہ بیٹا کو سیدھے منہ تو بات کرے. اب تم سیدھے منہ بات کر لو کہ ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کے بد دعا لے گا تمہارا منہ ہی ٹیڑھا ہو جائے، تمہارا منہ ہی ایسا نہ رہے کہ تم سیدھی بات کر سکو. تو ڈرو اپنے ماں باپ کی بد دعا سے. دیتے نہیں ہیں، کیسا صدمہ ہوتا ہوگا بیچاروں کو کہ جو نکل جاتی ہوگی. اللہ محفوظ رکھے. تو وہ اپنے ماں سے سیدھے منہ بات کرتا ہی نہیں تھا. اب ماں بیچاری وہ اپاہج بھی تھی، باپ کا تو انتقال ہو گیا تھا اور پینشن آتی تھی. کہتا تھا تیری پینشن کی وجہ سے تجھے بھگت رہا ہوں، بوڑھی تیری پینشن کی وجہ تجھے بھگت رہا ہوں، ورنہ تو میں تجھے کب کے پھینک کر آ گیا ہوتا. ایسی جلی کٹی ماں بیٹے کی سنتی تھی. کیا کرتی اور کوئی اس کا سہارا ہی نہیں تھا، آسرا ہی نہیں تھا. وہ بوڑھی ماں کو لے کے، کیونکہ پینشن اس کے ہاتھ میں ملتی، بوڑھی ماں کے ہاتھ میں، وہ اس کو ویل چیئر پہ لے کے جاتا اور پھر جو راستے بھر اس کو جو سناتا تھا نا، پتہ نہیں کیا کروں میں، ویسے پینشن کی وجہ سے میں پھنسا ہوا ہوں کہ مجھے خرچی ملتی ہے اس سے تیرے ذریعے. یوں ایسی بدتمیزی والی باتیں کرتا تھا.
اب ماں ہوتی ہے, دل تو دکھتا ہے نا, دل تو دکھتا ہے نا. تو ایک دن یہ ماں سے ہی پیسے ویسے لے کر دوستوں کے ساتھ گلچھڑ اڑانے گیا, واپسی آیا, گاڑی کو حادثہ ہوا اور زبردست وہ زخمی ہو گیا. ہسپتال لے گئے, آپریشن ہوا. آپریشن تو ہوا, جان تو بچ گئی, مگر یہ ماں کو برا کہنے والا زندگی بھر کے لیے ویل چیئر پر آ گیا, ٹانگیں ختم ہو گئی اس کی, اپاہج ہو گیا. جس ویل چیئر پر بیٹھی ماں کو یہ برا کہتا تھا نا, آج خود ویل چیئر پر آ گیا, محتاج ہو گیا. اس لیے جتنے بھی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں, مہربانی کریں اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کریں. میں نے کتاب میں ایک بیٹی کے بارے میں پڑھا کہ اس کے گھر میں آگ لگ گئی, گھر میں آگ لگ گئی. جب گھر میں آگ لگی تو اب وہ اس کی کیفیت یہ تھی کہ ایک طرف چھوٹا سا بچہ تھا اور دوسری طرف بوڑھی ماں تھی. اب آگ ایسی تیزی سے بڑھ رہی تھی کہ یا تو بوڑھی ماں تھی, وہ تو چل نہیں سک رہی تھی. اب وہ ششو پنج میں تھی کہ میں کیا کروں, میں اپنی بوڑھی ماں کو لوں یا میں اپنے شیرخوار بچے کو اٹھا لوں, کیا کرنا چاہیے. کسی ایک کو میں بچا سکتی ہوں, دونوں کو تو اٹھا کر میں نکل نہیں سکوں گی. اوپر کی طرف چھت کی طرف چڑھنا تھا. اس نے لمحوں میں فیصلہ کر لیا میں اپنی ماں کو بچاؤں گی, لمحوں میں فیصلہ کر لیا اور بڑی اپنی بوڑھی ماں کو لیا اور سیدھا بلڈنگ کی چھت پر چڑھ گئی اور ماں کو کونے میں لے کے بیٹھ گئی اور اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اپنے تصور میں کہ میرا بیٹا جل کر خاک ہو گیا ہوگا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس کے بچے کے رونے کی آواز آ گئی, وہاں وہاں کر کے. ارے اس کی تو ماں کی تو کیفیت ہی تبدیل ہو گئی نا کہ میرا بچہ رو رہا ہے. بڑی تو پتا چلا کہ جیسے ہی وہ اپنی ماں کو لے کر چھت پر چڑھی تھی نا, وہ فائر بریگیڈ کا عملہ اسی لمحے سیڑھی پر چڑھ کے اس کے گھر میں داخل ہوا اور اس نے اس بچے کو اٹھا لیا اور اس کی ماں تک پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ نے ماں بچانے کے اس میں یہ اس کے بچے کی بھی جان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بچ گئے. اچھا, لوگ وضو خانے کی طرف صف نہیں بنا رہے ہیں تو وضو خانے کی طرف بھی صف بنائیں. جو وضو خانہ ہے نا میلاد ہال کے پیچھے, تے خانے کے پیچھے جو ہمارا بیسمنٹ ہے, اس کے پیچھے صفے بنائیں اور اس کے بعد پھر اوپر کی طرف آپ صفے بنانا شروع کریں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین پر کرم فرمائے. دیکھیں بوڑھی ماں پر ایک بیٹی نے شفقت کی, اللہ تعالیٰ نے ماں کی تو جان بچائی, اس کے ننھے منھے بچے کی بھی جان بچا لی. تو اللہ کریم ہم سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ان کی دعائیں لگیں. کیا عجب کہ ایمان بھی سلامت لے کے جائیں اور دنیا میں بھی راحت کی زندگی گزاریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا بھی برباد ہو جائے اور ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے. پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے ماں. کی ہے مہکار مگر کی
تمام اسلامی بھائی صفحے درست کر لیں، جو اوپر بھی اسلامی بھائی ہیں صفحے درست کر لیں، کھڑے ہو جائیں۔ پڑھا دیا آپ کا چہرہ سامنے، سب اباؤٹ ٹرن کر جائیں، پیٹھ اس طرف ہماری طرف، یہ بھی اسکرین اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، خصوصاً مرحومہ کو غریق رحمت فرما۔ یا اللہ مرحومہ کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کرتا، اے اللہ مرحومہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، مرحومہ کی قبر پر رحمت اور رضوان کے پھولوں کی بارشیں فرما،
مرحومہ کی قبر تا حد نظر وسیع ہو جائے. یا اللہ مرحومہ کی قبر کو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے روشن فرما. الہ العالمین ہمارا بھی جب وقت آ جائے تو ہمارے حق میں بھی یہ دعائیں مستجاب ہوں. ایسا ہی ہمارے ساتھ بیچاری کی قبر کی پہلی رات. یا اللہ رحمت کی نظر فرما مولا، رحمت کی نظر فرما مولا، رحمت کی نظر فرما. الہ العالمین ان کے مرحومہ کے تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے. آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے. آقا آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے. آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے. جلوہ قریب آ گیا تم پہ کرو درود. جلوہ قریب آ گیا جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی. ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب بڑے مشکل مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی. ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی. گورے تیرا کی جب آئے صدرا یا الہی. گورے تیرا کی جب آئے صدرا. کے پیارے منہ کی صبح جان فضا کا ساتھ ہو. کے پیارے منہ کی صبح جان فضا کا ساتھ ہو. جب بڑے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی. تیری عطا کا یا الہی. رنگ لائے جب میری بے باکیاں یا الہی. رنگ لائے جب میری بے باکیاں
شمشیر پر چلنا پڑے ربی سلم کہنے والے ہم زدا کا ساتھ ہو رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو رب سلم کہنے والے غم زدہ جنازے کے مناظر آپ اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرمائے. کس قدر خوش بخت ہیں یہ خاتون کہ جن کا جنازہ زمانے کے ولی شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے پڑھایا، اور اب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نماز جنازہ پڑھائی، دعا کروائی، ان کو کندھا دیا، اور اب یہ میت سوئے گورے غریباں رواں دواں ہے. اللہ تبارک و تعالی عز و جل حاجی عبدالحبیب صاحب کی امی جان کی مغفرت فرمائے. اور جس قدر ناظرین ہمیں مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان میں سے بھی جن کے والدین دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، رب کریم ان کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے. جن کے والدین حیات ہیں انہیں درازی عمر بالخیر بالصحت و عافیت نصیب فرمائے، اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت یہ جنازے کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی مدنی مرکز کے گیٹ سے نکل کر اب یہ جنازہ عالمی مدنی مرکز کے قریب ہی جو روڈ ہے اس پر آ رہا ہے، اور عشاقان رسول کی ایک تعداد ہے، عاشقان رسول کی ایک تعداد ہے جو جنازے میں شریک ہوئی، اور یہ جنازہ اب سوئے گورے غریباں رواں دواں ہے. اللہ تبارک و تعالی میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صدقہ و وسیلہ سے ان کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے، بتقاضۂ بشریت ہونے والے گناہوں کو معاف فرمائے. قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، علماء و مشائخ اہل سنت کی ایک تعداد نے اور عاشقان رسول کی ایک بہت بڑی تعداد نے اس جنازے میں شرکت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی عز و جل رحمت خاص فرمائے ان لوگوں پر جو جنازے میں شریک ہوتے ہیں، کہ سیدہ ام المومنین عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول محتشم نبی معظم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس میت پر مسلمانوں کا ایک گروہ نماز پڑھ لے اور اس گروہ کی تعداد 100 کو پہنچ چکی ہو، اور ان میں سے ہر ایک میت کے لیے استغفار کرے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز جنازہ میں 100 افراد کی شرکت ہو تو مغفرت کی بشارت ہے. یہاں تو ماشاء اللہ عز و جل ایک بہت بڑی تعداد نے جنازے میں شرکت کی ہے، اور شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جیسی نیک اور پاک ہستی نے ماشاء اللہ عز و جل جنازہ پڑھایا ہے. کس قدر خوش نصیب ہیں وہ کہ جس قدر اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے دین کی خدمت کرنے والے ہیں. یقیناً مدنی چینل پر آج دنیائے دعوت اسلامی کے ایک بہت بڑی تعداد، عاشقان رسول کی بہت بڑی تعداد ہوگی. ہر عاشق رسول بالخصوص دعوت اسلامی والا یہ تمنا رکھتا ہے کہ اس کے جنازے کو شیخ کامل دامت برکاتہم العالیہ پڑھائیں، آپ ان کے جنازے میں شرکت فرمائیں، اس کے جنازے کو کندھا دیں. اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنے والے ان رکن شورا کی امی جان کو کیسی سعادت ملی. اے کاش اے کاش اے کاش ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے اس کے دین کی خدمت کرنے والے ہو جائیں، اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی خدمت کرنے والے ہو جائیں، تو یہ بہت زیادہ سعادتیں ہمیں ملیں گی انشاءاللہ عز و جل. اس وقت کی جنازے کے مناظر بھی آپ کے سامنے ہیں، اور الحمدللہ مدنی چینل پر یہ نشریات بھی جاری ہے. آپ اسلامی بھائی کال کر کے
اس جنازے کے متعلق اور جنازے سے قبل نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول جو ماں کے عنوان پر تھے، اور اس سے قبل شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو مدنی مذاکرے میں آج فکر آخرت کے متعلق مدنی پھول عطا فرمائے، ان تمام عنوانات پر اگر آپ کال بھی کریں گے تو انشاءاللہ موقع ملا تو ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے اور آپ کی تاثرات کو بھی شامل کریں گے، اور اس پر انشاءاللہ نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ سے مدنی پھول بھی حاصل کریں گے۔ یہ جنازے کے مناظر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی رحمت سے یہ جنازے کا معاملہ اپنے انجام کو پہنچا، اور اب یہ جنازہ گورے غریباں قبرستان کی طرف رواں دواں ہے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو مسلمانوں کے جنازے میں شریک ہوا کرتے ہیں، کہ روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا حکم بن فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جنازے پر سیدنا ابو ملیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی۔ ہم نے گمان کیا کہ شاید آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہہ دی ہے، لیکن آپ نے ہماری طرف رخ کر کے فرمایا، اپنی صفیں درست کر لو اور میت کے لیے اچھی سفارش کرو۔ سیدنا ابو ملیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے یہ خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میت پر لوگوں کا ایک گروہ نماز پڑھ لے تو ان لوگوں کی سفارش میت کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے۔ میں نے سیدنا ابو ملیح رضی اللہ تعالی عنہ سے اس گروہ کی تعداد کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا 40، کہ 40 لوگ اگر مل کر اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے اس بندے یا بندی کے متعلق مولا کی جناب میں سفارش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو انہیں کیسے کیسے انعامات نصیب ہوتے ہیں۔ یہاں تو ماشاءاللہ عز و جل سینکڑوں اسلامی بھائیوں کا مجمع تھا۔ جی ماشاءاللہ، اللہ کی کروڑ رحمت ہے کہ امیل سنت نے سبحان اللہ، ان سبحان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، اور یقیناً ایک میں عبدالحبیب بھائی سے رابطے میں رہا ہوں تھا رات سے، اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ مطلب اس طرح کی سعادت میری ماں کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نصیب ہو۔ قابل رشک اب جنازہ، اس میں قابل رشک۔ جو مدنی پھول ہے وہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ یہ سارے عبدالحبیب بھائی ہمارے رکن شورا ہیں، جی اور اس میں ہر اسلامی بھائی کے لیے ایک سبق ہے کہ وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اس پیارے انداز کو ملاحظہ کریں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ مجھے میری والدہ کا جنازہ یاد ہے، اگر جو امیر سنت ملک میں نہیں تھے، لیکن اسلامی بھائیوں نے جس طرح اصال ثواب اور جو کچھ صورت بنی تھی اس پر جو مجھے یاد ہے، تو ہمارے خاندان والے کہتے تھے کہ ہم جب ہمارا انتقال ہو تو ہمارا بھی تو کرنا۔ تو یہ دعوت اسلامی کی ایک اپنی مدنی بہار ہے کہ جو میں واقعی بتاؤں میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے کئی مبلغین دنیا سے گئے ہیں، اور ان کے گھر والے ایسے بھی آپ کو ملیں گے، ایسے بھی ملیں گے جو کہیں گے کہ دعوت اسلامی بعد وفات جو کام آتی ہے نا، اس کا ایک اپنا ایسا دیکھیں نا، جانے والے کے لیے کیا چاہیے، اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہوں، اس کے لیے مطلب اللہ کے نیک بندے رو رہے ہوں اور اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کر رہے ہوں، اور اس کو اتنی مطلب کہ ایک انداز پر اس کو لے کر چل رہے ہوں، اور اس کی اس قبر کی پہلی رات کو روشن کرنے کی دعائیں ہو رہی ہوں۔ تو یہ میں آج تمام ماؤں سے عرض کرتا ہوں کہ اپنے بیٹوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب کیجیے۔ میں خاص سمجھے کہ اس مدنی پھول کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ اپنے بیٹوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب کر دیے، اور میں ہر اسلامی بھائی سے عرض کرتا ہوں، تمنا کرو کہ موت ایمان اور عافیت پر میٹھے مدینے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے۔ جب مدنی ماحول میں انتقال ہوتا ہے نا، تو جو سب سے زیادہ جس کی ہمیں حاجت ہوتی ہے وہ یہ ہے ایصال ثواب، کہ ہمیں مطلب پڑھ کر ہمیں دے۔ آپ دیکھیں ابھی مساجد سے اسلام میں نکل رہے ہیں، فیضان مدینہ سے نیچے میلاد ہال سے نکل رہے ہیں، مسجد سے نکل رہے ہیں، اور یہ سلسلہ بھی جاری ہے، اور ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد امید ہے کہ قبرستان تک بھی جائے گی۔ یقیناً ثواب کی نیت سے قبرستان تک بھی جانا چاہیے۔ تو میں صرف دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یہ سمجھے کہ ایک بہاریں ہیں کہ بعد وفات، مجھے میرا بھی تجربہ ہے، میری ماں بھی گئی تھی،
آج آپ نے رکن شورا کو دیکھا، ہمارے مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق صاحب دنیا سے گئے، حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دنیا سے گئے، ہم حاجی زمزم دنیا سے گئے۔ آج آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسا مدنی مذاکرہ نہیں ہے جس میں ان تینوں اسلامی بھائی جو ہیں، حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حاجی زمزم اور حاجی فاروق رحمہ اللہ تعالیٰ، اس کے ساتھ ساتھ آپ فرما تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، یعنی کہ آپ سوچئے کہ ہر مدنی مذاکرے میں پہلے تو یہ اعلان ہوتا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں اب تک کی جو نیکیاں وہ، اور جنہوں نے مجھے اپنی نیکیاں تحفے میں دی سال کی وہ، ان سب کی نیکیوں کو جمع کر کے جنہیں ایصال کیا جا رہا ہے، پہنچایا جا رہا ہے، اگر ہمارا نام اس خوش نصیب فہرست میں آ جائے کہ جسے کبھی 11 راتوں تک تو کبھی 12 راتوں تک تو کبھی ہر ہفتے یہ پہنچتا ہی چلا جائے، رمضان مبارک کے تو 2 مدنی مذاکرے، تو یہ ہوتا چلا جائے اور یہ دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے، تو دیکھیں ابھی تک اسلامی بھائی ہمارے الحمدللہ فیضان ہے، یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ اتنی محبت کرتے ہیں دعوت اسلامی سے اسلامی بھائی، وہ ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرے۔ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ موقع ایسا ہے، مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں اس طرح نیکی کی دعوت بھی ہم پیش کرتے جائیں کہ میت کے ساتھ جو گھر سے نکلتا ہے، نماز ادا کرتا ہے اور تدفین تک ساتھ رہتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین یہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص میت کے ساتھ اس کے گھر سے نکلا اور اس پر نماز پڑھی اور تدفین تک اس کے ساتھ رہا تو اس کے لیے 2 قیرات ثواب ہے، اور ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے، اور جو نماز پڑھ کر لوٹ آیا اس کے لیے احد پہاڑ جتنا 1 قیرات ہے۔ تو جو نماز جنازہ ادا کرے اور پھر تدفین تک ساتھ رہے تو اسے بڑی عظیم نعمتیں ملتی ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے۔ پھر فرمایا تم میں سے آج مسکین کو کس نے کھانا کھلایا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے آج مریض کی عیادت کس نے کی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا میں نے۔ پھر فرمایا آج تم میں سے جنازے کے ساتھ کون گیا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ 4 خصلتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی پر استقامت عطا فرمائے، نیک ماحول عطا کرے، دعوت اسلامی کے اس میٹھے پیارے سوہنے مدنی ماحول سے ہمیشہ وابستہ رہ کر شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ جیسی نیک اور پاک ہستی کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر، ان سے مرید ہو کر، ان کا طالب ہو کر، ان سے محبت کرنے والا ہو کر زندہ رکھے، اور حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اور اولیاء کاملین کی کامل محبت، علماء و صالحین کی کامل محبت ہی میں ہمیں ایمان کی عافیت کے ساتھ موت نصیب فرمائے، تو پھر انشاءاللہ عز و جل بہت بڑی سعادت ہم سب کا مقدر بنیں گی انشاءاللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین نیت کر لیجئے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں گے، اسلامی بھائی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیں گے، اسلامی بہنیں اپنے علاقوں میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کرتی رہیں گی، درس فیضان سنت، اپنے گھروں میں درس کی ترکیب، اور جس قدر ممکن ہو نیک کاموں میں مدنی کاموں میں حصہ لینے کے حوالے سے سنجیدہ ہو جائیے۔ بالخصوص اسی مدنی چینل کی اسکرین پر ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اس کو تو آپ دیکھنے کا معمول ضرور بنا لیجئے۔ اور ان دنوں تو ماہ عبد القادر ہے، ماہ غوث اعظم ہے، تو مدنی مذاکرے روزانہ ہو رہے ہیں،
اور 12 ربیع الثانی تک انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ یہ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر سعی کریں گے کہ انشاءاللہ اول تا آخر مدنی مذاکرہ ضرور دیکھیں کہ دیکھیے جن کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر ان کی اولاد کس طرح نیک و پاک بنتی ہے تو ان کے والدین کو کیسی برکات ملتی ہیں. آپ نے جنازے کی کیفیت دیکھی اور دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ عز و جل کہ رش کی وجہ سے یہ چھٹ ہی نہیں پا رہا. اللہ تبارک و تعالی عز و جل میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صدقے جنازے میں شرکت کرنے والوں کو دیتا کیا ہے. سنیے اور جھومیے کہ ارشاد ہوا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو اپنی موت کے بعد سب سے پہلے جو جزا دی جاتی ہے، بندے کو اپنی موت کے بعد سب سے پہلے جو جزا دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جنازے میں شریک تمام افراد کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو کتنے خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی کہ جو جنازے میں شرکت کرتے ہیں، اسی طرح نیکی اور تقوی اختیار کرنے کی سعی کرتے ہیں، میٹھے مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر نیکی کی دعوت کو عام کرتے ہیں، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے واسطے مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، مدنی انعامات پر عمل کرتے ہیں، فکر مدینہ کی ترکیب بناتے ہیں، اپنے گرد و پیش کے ماحول کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے بھرپور کوشاں رہتے ہیں. رب کریم عز و جل ان کے بڑے درجے بلند فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی وہ قابل رشک موت عطا کرے کہ سچی بات تو یہ ہے کہ دنیا سے جائیں تو ہے نا کہ وہ اس کیفیت ایسی ہو کہ بس وہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما دے. بس سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہم سب کو میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے والدین کی بھی قدر عطا فرمائے، اپنے والدین کی لیے دعا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کو جو زندہ ہیں ان کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں ہیں. یہاں پر ایک بات اور بھی آپ کی خدمت پیش کرتا چلوں کہ مرنے والے کو اچھے لفظوں سے یاد کرنے کا ثواب کیا ہے. کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ گزرا تو اس کی اچھے لفظوں سے تعریف کی گئی تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر واجب ہو گئی، اس پر واجب ہو گئی. پھر ایک جنازہ گزرا تو اسے برے لفظوں سے یاد کیا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر واجب ہو گئی، اس پر واجب ہو گئی، اس پر واجب ہو گئی. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ایک جنازہ گزرا اور اسے اچھے لفظوں میں یاد کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر واجب ہو گئی، اس پر واجب ہو گئی. پھر ایک جنازہ گزرا اسے برے لفظوں سے یاد کیا گیا تو پھر آپ نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ واجب ہو گئی، واجب ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی میت کی تعریف کرتے ہو تو اس پر واجب ہو جاتی ہے، اور جب تم کسی میت کی برائی بیان کرتے ہو، جب تم کسی میت کی تعریف کرتے ہو تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، اور جب تم کسی میت کی برائی بیان کرتے ہو تو اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے. تم لوگ زمین پر اللہ تبارک و تعالی کے گواہ ہو. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان کا انتقال ہو جائے اور اس کے 40 قریبی پڑوسی گواہی دیں کہ وہ اس میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے بے شک میں نے اس شخص کے بارے میں تمہارے علم کو قبول کر لیا اور اس کے جو گناہ تم نہیں جانتے تھے وہ معاف کر دیے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی عز و جل میٹھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے، اور جو دنیا سے ہمارے عزیز و اقربا دوست و احباب رخصت ہو جاتے ہیں ان کی جائز تعریف جو ان کی شخصیت کے اعتبار سے ہے ان کے مرنے کے بعد بھی جاری رکھنی چاہیے. اس موقع پر میں آپ کی خدمت میں آخر میں تعزیت کرنے کا ثواب عرض کرتا ہوں
کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن اپنے کسی مصیبت زدہ بھائی کی تعزیت کرے گا، اللہ عز و جل قیامت کے دن اسے کرامت کا جوڑا پہنائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارشاد ہوا کہ جو کسی غمزدہ شخص سے تعزیت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے تقوی کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا، اور جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا، اللہ عز و جل اسے جنت کے جوڑوں میں سے 2 ایسے جوڑے پہنائے گا جن کی قیمت ساری دنیا بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل میٹھے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں ان آداب کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا کرے، مسلمانوں کے جنازوں میں شرکت کی توفیق عطا کرے، اپنے مرنے والے بھائیوں اور بہنوں کی جائز تعریف کرنے کی توفیق عطا کرے، جنازوں کا جو اہتمام ہوتا ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس میٹھے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہ کر اسی طرح نیکیاں کرنے اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رضوان علی شاہ طاری یونان کے شہر ایتھن سے عرض کر رہا ہوں، حاجی عبدالحبیب بھائی کی والدہ صاحبہ کا جنازہ دیکھا، اللہ عز و جل ان کی حتمی مغفرت فرمائے، اور بالخصوص بہت رشک آ رہا ہے ان کے جنازے پر، بالخصوص امیر اہل سنت ولی کامل نے ان کا جنازہ پڑھایا، پھر کندھا دیا، اور اتنی زیادہ عوام اسلامی بھائیوں نے جو ہے ان کے جنازے میں شرکت فرمائی۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی نیک خاتون ہوں گی۔ تو آج بالخصوص جنازے سے پہلے نگران شورا کے ملفوظات اور امیر اہل سنت کے جو ملفوظات تھے وہ سن کر یہ ذہن بنایا کہ انشاءاللہ اپنے والدین کو ہمیشہ راضی رکھیں گے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل آپ کے ان جذبات کو قبول فرمائے اور ام حاجی عبدالحبیب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ جی دوسری کال دے دیجیے۔ محمد محفوظ، ہند راجستھان جودھ پور سے۔ اللہ عز و جل ہمارے رکن شورا کی امی جان کی بے حساب مغفرت فرمائے، غریق رحمت فرمائے۔ اللہ عز و جل مجھے اور سبھی کو اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ نیکیاں کمال ہے، میرے آقا شیخ کامل شیخ طریقت دامت برکاتہ العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا، زندگی بے حد مختصر ہے، ہم سب لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان قریب ہم سب کو مرنا پڑے گا، اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم جناب سے میت کہلائیں، محترم سے مرحوم کہلائیں، ہمیں اپنے رب کے حضور رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے الفت عطا فرمائے، اور اس دعوت اسلامی کے میٹھے پیارے سہنے مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر اپنی آخرت کی، اپنی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے گا، کل پھر انشاءاللہ عز و جل عشاء کی نماز کے بعد شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ کے ایک اور جہاں دیدہ میٹھے سوہنے پیارے انداز کے ساتھ جلوس غوث اعظم میں اور پھر مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے، اور پھر انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے ساتھ قبلہ نگران شورا دامت برکاتہ العالیہ اور مفتی صاحب کے مدنی پھول بھی چنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا